تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، آج کے معاشرے میں نکاح بڑی تاخیر سے ہے، اس کی وجہ سے نسلیں میں گمراہی میں گناہوں میں پڑ رہی ہے۔ ہمیں چاہیے نکاح کو سادگی میں لے کر آئیں، شریعت کے مزاج کے مطابق نکاح کریں، جتنا سادگی کے ساتھ ہوگا اس میں برکتیں ہوں گی۔ سلف کس طرح نکاح کرتے تھے؟ روض الریاحین میں تذکرۃ الاولیاء میں واقعہ ہے، حضرت شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ان کی بیٹی تھی، بڑی نیک صالحہ متقیہ تھی۔ کرمان کے ایک بڑے شخص تھے، انہوں نے چاہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ کروں، پورے علاقے کا وہ گورنر تھا۔ حضرت شجاع کرمانی کے پاس آیا، آپ کی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کرا دوں۔ حضرت شجاع کرمانی نے کہا میں بعد میں بتاؤں گا، مشورہ کروں گا۔ چلے گئے، اب ارد گرد مسجد کے چکر لگایا، مسجد میں آئے، کوئی نیک صالح ملے متقی میں ان سے کرا دوں۔ وہ نہیں چاہتے تھے اس گورنر کے بیٹے سے ہو جس کی زندگی فسق و فجور میں ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ایک حکم کی جو بڑی تاکید آئی ہے وہ ہے نکاح کرنا۔ شریعت نے نکاح کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ پس تم نکاح کراؤ ان کا کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، ان کا تم نکاح کراؤ جو تم میں سے ہو۔ اس میں دونوں شامل ہیں، چاہے وہ کنواری لڑکی یا لڑکا ہو اور چاہے وہ شادی شدہ لڑکی یا لڑکا ہو۔ والصالحین من عبادکم و امائکم، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہیں ان کا بھی نکاح کراؤ۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر ہو تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو کشادہ ہے، خزانوں کا مالک ہے، اور اللہ ہی جاننے والا ہے، یعنی انسان کی حالت کو اور انسان کے اعمال کو اللہ ہی جانتا ہے، اور خزانوں کا مالک جو ہے کشادگی لانے والا، حالات کو بہتر کرنے والا، وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو جس بات کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ تم نکاح کرو، اور آگے فرمایا کہ اگر تم فقیر ہو، تنگ دست ہو، تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی اور مالدار کر دے گا۔ رب العالمین تو انسان کے احوال کو جانتا ہے، اور یہ دین اسلام قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت کو پتہ تھا آنے والے لوگوں میں لوگ یہ کہیں گے کہ بچہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے، اگر اس کا نکاح کرائیں گے تو یہ کھائے گا کہاں سے، اس کی ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے سے فرما دیا کہ تم نکاح کراؤ، اگر تم غریب ہو، تنگ دست ہو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے خود غنی اور مالدار کر دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نکاح کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ نکاح کا مقصد ہے سکون اور اطمینان اور راحت حاصل کرنا۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون اور راحت حاصل کرو، اور اللہ نے تمہارے درمیان میں محبت کو اور رحمت کو ڈال دیا، یعنی آپس میں محبت ہے۔ عموماً یہ جوانی کی زندگی میں ہوتی ہے، میاں بیوی میں آپس میں محبت ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں آپس میں ہمدردی ہوتی ہے، رحم ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خبرگیری اور رعایت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے احکامات میں غور و فکر کرتے ہیں۔
قرآن کریم میں اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، 2 3 یا 4، اور اگر تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے تو تم ایک ہی نکاح کرو۔ تو گویا شریعت کی تعلیمات ہے کہ اسلام نے ہمیں نکاح پر ابھارا ہے، اور یہ نکاح کرنا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک النکاح والسواک والتعطر والحیاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں تمام انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہیں، ان میں ایک نکاح کرنا، نمبر 2 حیا اور پاک دامنی، نمبر 3 مسواک، نمبر 4 خوشبو لگانا۔ فرمایا یہ 4 باتیں تمام انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح کے 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1 انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، یعنی وہ بدنظری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 اس کی عزت، آبرو، شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ یہ روزے رکھنا اس کی مردانہ قوت کو کم کر دے گا، گویا یہ اس کو گناہوں سے بچا دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہم سب کو نکاح کے 2 فائدے بیان فرمائے۔ پہلا فائدہ انسان بدنظری کے گناہ سے محفوظ ہو جائے گا، دوسرا فائدہ اس کی حیا، پاک دامنی، عزت، عفت اور عصمت محفوظ ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یداک، کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کی مالداری کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے دولت پیسے کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ فرمائے دینداری کو ترجیح دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو گویا قرآن و سنت نے ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی جب بالغ ہو جائیں تو ان کے نکاح میں تاخیر نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا یا علی ثلاث لا تؤخرها، اے علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا۔ الصلاۃ اذا آنت، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کرنا، یعنی فوراً نماز کی تیاری میں لگ جانا اور نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا۔ نمبر 2 والجنازۃ اذا حضرت، جب کسی کا انتقال ہو جائے اور جنازہ ہو تو فوراً ہی اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا، اس میں تاخیر نہ کرنا۔ جیسا ہمارے ہاں ہے تاخیر ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے، 1 2 دن لگ جاتے ہیں۔ شریعت کی تعلیمات ہے کہ جیسے انتقال ہو جائے تو تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ نمبر 3 آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری چیز جو ہے جب کوئی غیر شادی شدہ ہو، والأیم اذا وجدت لها کفوا، جب کوئی غیر شادی شدہ ہو اور اس کا جوڑا مل جائے جو اس کا ہمسر ہو، برابر ہو، تو فوراً تم نکاح کر دو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ تو گویا 3 باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے تینوں میں تاخیر کیے۔ ہمارے پیغمبر نے ہمیں 3 باتیں فرمائی، نماز میں تاخیر نہ کرنا، ہم نماز میں بھی تاخیر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کام پہلے ہو جائے نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ سفر میں جا رہے تو کہے گا جی سفر میں ہو نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ دکان بند نہیں کرنی، نماز بعد میں قضا کر لیں گے۔ جس نماز کی خاطر بیت اللہ کا طواف رک سکتا ہے اس نماز کے لیے شٹر نیچے نہیں ہو سکتا، اس نماز کے لیے انسان اپنی گاڑی کو، موٹر سائیکل کو نہیں روک سکتا۔ سب سے افضل عبادت طواف ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہے، آپ بیت اللہ میں ہو، آپ دیکھو گے نماز کا ٹائم ہوگا طواف رک جائے گا۔ تو جب طواف رک سکتا ہے ہمارا کاروبار نہیں رک سکتا، ہم تھوڑی دیر موبائل نہیں بند کر سکتے، اللہ کے حکم پر متوجہ نہیں ہو سکتے، تو ہم نے نماز میں بھی تاخیر کی۔ دوسری بات آپ نے فرمائی جنازے میں تاخیر نہ ہو، اس میں بھی تاخیر ہے، انتظار رہتا ہے فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے، حالانکہ شریعت کا مزاج یہ ہے جب کسی کا انتقال ہو تو اس کی تدفین میں جلدی کی جائے۔ تیسری بات آپ نے فرمایا جب کوئی غیر شادی شدہ ہو اور جیسے ہی اس کا جوڑا مل جائے اس میں تاخیر نہ کرو۔ آج ہمارے ہاں نکاح میں بھی بڑی تاخیر ہے، لڑکے میں بھی کہا جاتا ہے یہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے،
یعنی پاؤں پہ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرکاری نوکری لگ جائے، 50-55 ہزار اس کی تنخواہ لگ جائے. اب وہ تنخواہ لگنے میں چاہے 40 سال گزر جائیں، 45 سال گزر جائیں، ماں باپ کو اس کا احساس نہیں ہے، اور خود نوجوان کا ذہن بھی یہ بن گیا ہے کہ شادی ہوگی تو میں رکھوں گا کہاں سے اپنی بیوی بچوں کو. حالانکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اگر تم فقیر ہو، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ثلاثۃ حق علی اللہ یعونہم، 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ فرماتے میرے ذمہ. اللہ فرما رہے میں 3 آدمیوں کی مدد کروں گا. نمبر 1 الناکح الذی یرید العفاف، جو نکاح کرنے والا اس لیے نکاح کرے کہ پاک دامن ہو جائے، عفیف ہو جائے، گناہوں سے بچ جائے، اللہ فرماتا میں اس کی مدد کروں گا. نمبر 2 المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ فرماتا میں اس کی مدد کروں گا. نمبر 3 المکاتب الذی یرید اداء الکتابہ، اور وہ غلام کہ جو اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے بدلے کتابت کرتا ہے، آقا سے کہتا ہے میں آپ کو اتنی رقم دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دینا. اس کا آقا کہتا ہے ٹھیک ہے. اب وہ محنت مزدوری کرتا ہے تاکہ اتنی رقم جمع ہو جائے اور میں آزاد ہو جاؤں. اللہ فرماتا ہے میں اس کی مدد کروں گا. تو جب اللہ کسی کے بارے میں وعدہ فرما دے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی آ رہا ہے اللہ مدد کرے گا، تو ہمیں اللہ کی ذات پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اسباب پر نہیں. آج ہمیں نوکری پر بھروسہ ہے، رب کی ذات پہ بھروسہ نہیں. نکاح میں تاخیر ہوتی ہے، اسی وجہ سے بچہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. آج جو معاشرے میں موبائل، انٹرنیٹ، کیبل، فیس بک عام ہو چکی ہے، نوجوانوں کا اس کا منفی اور بیجا استعمال ہے، ان کی راتیں گناہوں میں گزر رہی ہیں. اس میں ماں باپ بھی شریک ہے کہ انہوں نے نکاح میں تاخیر کی. اسلام نے نکاح کو بہت آسان کیا، نکاح کو مشکل ہم نے کیا. ہم نے رسم و رواج کی وجہ سے، بدعات کی وجہ سے، نام و نمود کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے، لوگ کیا کہیں گے، میری ناک نہ کٹ جائے، خدا ناراض ہوتا ہے ہو جائے، اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے ہو جائے، میری ناک نہ کٹے. اسی ناک نہ کٹنے کی وجہ سے ابو طالب ایمان نہیں لایا تھا، ایمان لانا چاہ رہا تھا. ابو جہل نے کہا تم بھتیجے کے دین کو قبول کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کرتا. پھر لوگ مجھے عار دیں گے، تانا دیں گے، اس نے ایمان نہیں لایا. ہمارے لیے سب سے زیادہ فخر اور اعزاز اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. شریعت کا مزاج نکاح میں کیا ہے؟ اسلام نے کہا نکاح میں 4 چیزیں. نمبر 1 ایجاب اور قبول، نمبر 2 گواہ، نمبر 3 مہر کی ادائیگی، اور نمبر 4 ولیمہ. اب ولیمہ بھی اس میں سنت ہے، اگر کوئی ولیمہ کرے تو اچھی بات ہے، اگر نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. صرف ایجاب اور قبول اور 2 گواہ اور مہر، اور مہر کی بھی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے. کوئی زیادہ رکھنا چاہے شریعت نے منع نہیں کیا. تو آج کے دور میں اگر کسی کے پاس 20,000 روپے ہیں، 15,000 روپے، اس میں اس کا نکاح ہو جاتا ہے. شریعت کے مطابق نکاح 20,000 روپے میں، 15,000 روپے میں ہو جاتا ہے کہ 15 سے 20,000 اس نے مہر رکھا، 2 گواہ عاقل بالغ مسلمان موجود ہیں، ایجاب اور قبول مجلس میں ہو گیا، اس کا نکاح ہو گیا. اس سے آگے ولیمہ کرنا سنت ہے. اگر وہ ولیمہ کرتا ہے اچھی بات، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو شریعت نے نکاح کو اتنا آسان بنایا، ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا کہ آج معاشرے میں نکاح کے لیے اسے 10، 15، 20 لاکھ روپے چاہیے، اور اگر اتنی رقم جمع نہیں ہوتی تو وہ آدمی نکاح نہیں کر سکتا. آج سے 4 سال قبل میں ایک جگہ جمعہ پڑھا رہا تھا. جمعے کی نماز کے بعد نوجوان چند ملے، ان کے ہاتھ میں ایک خط تھا. کہا مفتی صاحب اس کو آپ بعد میں پڑھ لینا. میں گھر آیا، اس کو کھولا، اس میں لکھا تھا کہ ہم 9-10 نوجوان ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، تو ہمارا نکاح نہیں ہوا، اور ہمارا رسم و رواج اتنا ہے کہ 4-4، 5-5 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر نکاح ہوتا ہے، اس کے لیے الگ سے پیسے جمع کیے جاتے ہیں. یعنی کم از کم ہمیں 15 سے 17 لاکھ روپے جمع کرنا ہوگا، اور ہماری تنخواہ 20 سے 22,000 روپے. تو دور دور تک ہمیں ایسے اثرات نظر نہیں آ رہے کہ ہمارا نکاح ہو سکے. تو آپ اس پہ بیان کیجئے کہ نکاح آسان ہو جائے کہ لوگوں نے کیوں مشکل کر دیا. کام اکثر نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ زنا میں پڑ گئے، کہ ہمارے ساتھی زنا میں پڑ گئے ہیں نکاح کے مشکل ہونے کی وجہ سے. صحابہ کے دور میں نکاح آسان تھا، زنا مشکل تھا. آج کے دور میں زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے. اور زنا کس نے آسان کیا؟ ہم نے خود کیا. ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا رسم و رواج میں اسے لے کر آ گئے، نام و نمود میں اتنا لے کر آ گئے کہ آج نکاح مشکل ہو گیا. صحابہ کے نکاح کیسے ہوتے تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہوں نے نکاح کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں تھی.
ایک دفعہ جب حضور سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر نشان دیکھا جو مہندی کے رنگ کا اور زعفران کے رنگ کا کچھ نشان تھا۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن کس چیز کا نشان ہے؟ کہیں نکاح کیا؟ فرمایا رسول اللہ نکاح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، مسکرا گئے، فرمایا اولم ولو بشاتن، اور اگر ہو سکے تو ولیمہ کر دو اگرچہ بکری کے ساتھ ہو۔ اب دیکھیں حضور نے گلہ نہیں کیا کہ آپ نے مجھے نکاح میں کیوں نہیں بلایا۔ امام الانبیاء ہے، سرکار دو عالم ہے، تاجدار مدینہ ہے، صحابہ کو سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ حضور نے نہیں کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ صحابہ کو بھی پتا تھا اگر ہم نے حضور کو اطلاع نہیں دی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ ناراض نہیں ہوں گے۔ آج تو ناراضگی ہوتی ہے جی مجھے بلایا کیوں نہیں، پھر اس پہ ناراضگی ہوتی ہے کارڈ پہ یہ کیوں لکھا، 2 آدمی، فیملی لکھنی چاہیے تھی۔ یعنی ہم نے دوسرے کو نہیں دیکھنا، اپنی سہولت کو اور اپنے حرص و حوث کو اور اپنے مشاہدات و تجربات کو دیکھنا ہے۔ حضور نے فرمایا صرف ولیمہ کر لو عبد الرحمن اگر گنجائش ہو۔ عبد الرحمن بن عوف نے پھر ولیمہ کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں پوچھا جابر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا گھر کی طرف یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا نکاح کیا ہے؟ فرمایا جی نکاح کیا ہے۔ فرمایا باقرہ سے کیا سیبہ سے؟ فرمایا سیبہ سے، شادی شدہ سے، بیوہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دل لگی کرتے ہوئے فرمایا باقرہ لڑکی سے کیوں نہیں کیا کہ تم اس سے خوش رہتے، کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ فرمایا یا رسول اللہ میری بہنیں ہیں اور میرے والد چونکہ شہید ہو چکے ہیں احد میں اور والدہ موجود نہیں ہے تو بہنوں کی تربیت کا مسئلہ تھا، تو میں چاہتا تھا ایسی عورت ہو جو تجربے کار ہو، سمجھدار ہو، جو میری بہنوں کی اچھی تربیت کر سکے، اس لیے میں نے بیوہ عورت سے شادی کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خوش ہو گئے۔ آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا، پھر تم نے اپنی بہنوں کا خیال رکھا، تو اپنی بہنوں کے لیے کہ میری بہنوں کی اچھی تربیت ہو جائے تاکہ اگر وہ دوسرے گھر میں جائیں اور ان کو پریشانی نہ ہو، اس لیے حضرت جابر نے باقرہ کے علاوہ سیبہ سے نکاح کیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، حضرات صحابہ اور سلف کے دور میں نکاح بڑا آسان تھا، آج کے معاشرے میں نکاح مشکل ہے۔ وہاں نکاح کا انتخاب بھی کیسا ہے؟ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، صفت الصفوہ میں تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ ہے۔ ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں کہ ایک ماں بچی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی آگے سے کہتی ہے آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے؟ ماں کہتی ہے عمر کو کیا پتا، رات کا اندھیرا ہے، عمر کو تو معلوم نہیں ہے۔ بچی جواب دیتی ہے ان کان عمر لا یعلم فالہ عمر یعلم، اگر عمر نہیں جانتا عمر کا خدا تو جانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان پہ نشان لگایا، چلے گئے۔ صبح اس کو بھی بلایا، بیٹی کو بھی بلایا، کہا میں نے تمہاری رات کی گفتگو سنی ہے، میں بڑا متاثر ہوا ہوں اس بچی کے تقوی اور خوف خدا سے، اگر تم راضی ہو ماں سے کہا تمہیں اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس لڑکی سے کرا دوں۔ ماں بھی راضی تھی، بچی بھی راضی تھی، تو 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ اور خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس غریب لڑکی کے ساتھ کرا دیا جس کے دل میں تقوی، دیانتداری موجود تھی۔ حضرت عمر نے حسب و نسب کو نہیں دیکھا، دولت کو نہیں دیکھا، پیسے کو نہیں دیکھا، ڈگریوں کو نہیں دیکھا، جائیداد کو نہیں دیکھا، حسن و جمال کو نہیں دیکھا، صورت کو نہیں دیکھا، سیرت کو دیکھا، مال کو نہیں دیکھا، اعمال کو دیکھا، ظاہر کو نہیں دیکھا، باطن کو دیکھا۔ رشتہ ہوا، ان دونوں کے ملنے سے اللہ نے ان کو بیٹی عطا کی، اس بیٹی سے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز وہ نیک صالح حکمران ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن کو ایک مقام عطا فرمایا ہے خلافت میں، ان کی خلافت علی منہاج النبوہ تھی، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، بڑے عدل اور انصاف کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو اب یہ لڑکی گویا عمر بن عبدالعزیز کی نانی بن گئی، حضرت عاصم نانا بن گئے، حضرت عمر پڑ نانا بن گئے۔ تو حضرت عمر نے رشتے کے انتخاب میں صرف کس کو دیکھا؟ دیانتداری اور تقوی کو، اور کتنی سادگی سے نکاح ہوا، رات کو گفتگو سنی اور صبح نکاح ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو منگنی سے لے کر بارات تک سالہ سال گزر جاتے ہیں، 3 4 سال، اور اتنی رسمیں اس میں ہوتے ہیں کہ غریب آدمی کے لیے اپنی بچی کا نکاح کرنا آج بہت مشکل ہو چکا ہے۔ صحابہ اور سلف کا دور کیسا تھا؟ حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم اصفہانی نے ایک واقعہ لکھا، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس دور کے بادشاہ تھے عبد الملک بن مروان، اپنے بیٹے ولید کے لیے رشتہ مانگ رہے تھے جو ولی عہد تھا، بادشاہ کے بعد اس نے بادشاہ بننا تھا، تو سعید بن مسیب نے ان کے ساتھ نکاح نہیں کروایا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ اپنی بیٹی میرے بیٹے کے نکاح میں نہیں دے رہے، تو بادشاہ نے سعید بن مسیب کو کسی بہانے سے بلا کر اور اپنے نوکروں سے کہا، خادموں سے کہا انہیں کوڑے لگاؤ، اور ایک جرم ان پہ ڈال دیا، 100 کوڑے لگائے گئے، سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈا پانی ان پہ ڈالا گیا، بڑی اذیتیں دی، فرمایا میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا، میں کسی نیک صالح دیانتدار آدمی سے کروں گا۔ وقت کا بادشاہ بھی 3 بر اعظم کا،
ایشیا کا، افریقہ کا، یورپ کا، 3 بر اعظم کا بادشاہ اپنے بیٹے شہزادے کے لیے رشتہ مانگ رہا ہے، جس نے آگے جا کر بادشاہ بننا ہے، اور وہ بادشاہ بنا بھی۔ ولید آگے جا کر بادشاہ بنا، سلیمان بھی آگے جا کر بادشاہ بنا، تو جس نے آگے جا کر بادشاہ بھی بننا ہے، لیکن سعید بن مسیب نے اسے اپنی بیٹی نہیں دی، کس کے ساتھ نکاح کرایا؟ ان کے درس میں ایک طالب علم آتے تھے، عبداللہ بن ابی وداع رحمہ اللہ، درس میں ہر وقت موجود ہوتے، حضرت جو حدیث بیان کرتے اس کو لکھتے، بڑے پرہیزگار، دیانتدار، صف اول کے پابند، گناہوں سے بچنے والے، متقی تھے۔ تو ایک دفعہ 2 دن ان کو درس میں نہیں دیکھا، شاگردوں سے پوچھا، وہ میرا شاگرد عبداللہ بن ابی وداع نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ وہ تو چھٹی نہیں کرتا، رخصت نہیں کرتا، ہر درس میں ہوتا ہے۔ ساتھیوں نے بتایا حضرت ان کی گھر والی کا انتقال ہو گیا، لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے آ رہے، اس لیے وہ گھر میں ہیں۔ فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں کی؟ درس ختم ہوا، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے، شاگرد کے پاس تعزیت کی۔ فرمایا بیٹا مجھے پتہ نہیں تھا، ورنہ میں پہلے آ جاتا۔ پھر فرمایا تمہارا نکاح کا ارادہ ہے؟ کہا حضرت نکاح کا ارادہ تو ہے، لیکن مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب اور تنگ دست کوئی نہیں ہے، میرے پاس تو مہر کی ادائیگی کی رقم بھی نہیں ہے، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا بیٹا اگر تم راضی ہو، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ کراتا ہوں، اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کراتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی وداع کہتے میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، اتنے بڑے امام، اپنے دور کے رئیس التابعین، وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرا رہے مجھ سے، لیکن میرے پاس تو مہر کی ادائیگی کی رقم بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا استاد جی میرے پاس تو نہیں ہے۔ فرمایا بیٹا اللہ اس کا بندوبست کر دے گا۔ اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا۔ نکاح ہونے کے بعد ایک دن گزرا، اگلے دن اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہے، خود ہی لے کر آئے ہیں اور ان کے دروازے پہ پہنچے، مغرب کا ٹائم تھا، دستک دی۔ عبداللہ بن ابی وداع شاگرد کہتا ہے میں نے پوچھا کون؟ فرمایا سعید۔ کہتے مجھے سمجھ نہیں آیا کون سعید ہے، میرا ذہن اس طرف گیا نہیں تھا کہ سعید بن مسیب ہوں گے، وہ تو یا گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، کسی کے ہاں آتے جاتے نہیں تھے، زندگی ان کی اعمال میں گزری تھی۔ یہ سعید بن مسیب وہ ہیں حلیۃ الاولیاء میں مانودی علی الصلاۃ منذ 40 سنۃ الا وسعید بن المسیب فی المسجد، 40 سال جنہوں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھی، 40 سال۔ فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہو میں دوسری صف میں کھڑا ہوں مجھے کسی کی گدی نظر آئی ہو، پہلی صف میں ہمیشہ نماز پڑھی۔ تو شاگرد کہتے مجھے سمجھ نہیں آئی سعید کون ہے؟ میں نے پوچھا کون سعید؟ فرمایا سعید بن مسیب۔ کہتے میں نے دروازہ کھولا، انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا، فرمایا نکاح ہو چکا تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تم رات ان کے بغیر گزارو، اس لیے میں اپنی بیٹی کو لے کر آ گیا ہوں۔ بیٹی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور ایک چھڑی بھی ساتھ دی، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو اصلاح اس سے کر دینا۔ وہ کہتے جب میں آپ کو لے کر آیا، اپنی گھر والی کو اندر بٹھایا، وہ روزے کی حالت میں تھی، دسترخوان ڈالا، کھجور اور پانی سے اس نے افطاری کی۔ 2 دن کے بعد استاد کے درس میں آئے تو استاد جی نے کہا تم نے کیسا پایا؟ میری بیٹی فاطمہ کو اکیلے میں پوچھا۔ عبداللہ بن ابی وداع نے کہا میں نے ان کو راتوں کو جاگنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا، عبادت گزار، صوم و صلاۃ کے پابند، شوہر کے حقوق کی ادائیگی والا پایا۔ سعید بن مسیب نے 20,000 درہم تھے ان کو اکیلے میں دیے، فرمایا بیٹا اس سے اپنی ضروریات، مہر، دیگر اخراجات کر دو، اپنے کاروبار میں لگا دو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال میں، جان میں برکتیں عطا فرمائے۔ 20,000 کی رقم بھی تنہائی میں دے دی، دراہم، اور ان کو رخصت کر دیا۔ دیکھیں کتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا، بادشاہ کے بیٹے کو نہیں، ایک نیک متقی انسان کو، کوئی بارات نہیں آئی، خود ہاتھ پکڑ کے لے کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا بھی جب نکاح ہوا تھا کوئی بارات نہیں تھی، ام ایمن نے ہاتھ پکڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ہے، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے حضرت علی کے گھر پہنچایا تھا۔ حضرت علی کے پاس تو مہر کی ادائیگی کے لیے رقم بھی نہیں تھی، حضرت علی کے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے رقم نہیں تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں ملاقات ہوئی تھی، فرمایا تھا کہ آپ نکاح کر دو، آپ کا مہر میں ادا کروں گا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر ادا کیا تھا۔ کتنی سادگی سے تھا، ایک چارپائی تھی اور ایک کمبل تھا، ایک تلائی تھی جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 تکیے تھے، 2 سرہانے تھے، ایک چکی تھی، ایک مشکیزہ تھا، ایک مصلح تھا۔ یہ اس کا جہیز ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح سادگی سے کر کے امت کو ایک درس دیا تھا کہ نکاح کو آسان کیا جائے۔ آپ کی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ایک کا نکاح حضرت زینب کا ابو العاص بن ربیع سے، اور یہاں حضرت فاطمہ کا حضرت علی سے، کہ جن کے پاس مہر کی ادائیگی کی بھی اس وقت رقم موجود نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت اور پیسے کو نہیں دیکھا، آپ نے دیانتداری کو دیکھا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، آج کے معاشرے میں نکاح بڑی تاخیر سے ہے، اس کی وجہ سے نسل نو گمراہی میں، گناہوں میں پڑ رہی ہے۔ ہمیں چاہیے نکاح کو سادگی میں لے کر آئیں، شریعت کے مزاج کے مطابق نکاح کریں، جتنا سادگی
سادگی کے ساتھ ہوگا اس میں برکتیں ہوں گی۔ سلف کس طرح نکاح کرتے تھے؟ روض الریاحین میں تذکرۃ الاولیاء میں واقعہ ہے، حضرت شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ان کی بیٹی تھی، بڑی نیک صالحہ متقیہ تھی۔ کرمان کے ایک بڑے شخص تھے، انہوں نے چاہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ کروں، پورے علاقے کا وہ گورنر تھا۔ حضرت شجاع کرمانی کے پاس آیا، آپ کی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کرا دوں۔ حضرت شجاع کرمانی نے کہا میں بعد میں بتاؤں گا، مشورہ کروں گا۔ چلے گئے، اب ارد گرد مسجد کے چکر لگایا، مسجد میں آئے کوئی نیک صالح ملے متقی میں ان سے کرا دوں۔ وہ نہیں چاہتے تھے اس گورنر کے بیٹے سے ہو جس کی زندگی فسق و فجور میں ہے۔ مسجد میں آئے، چکر لگایا، دیکھا ایک آدمی نظر آیا، اگلے دن آیا، پھر اس کو عبادت کرتے ہوئے پایا، نیک صالح نوجوان تھا۔ حضرت شجاع کرمانی نے پوچھا بیٹا نکاح کا ارادہ ہے؟ فرمایا جی ہے۔ تو کہا اگر میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرا دوں تو بڑے خوش ہو گئے، لیکن فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مال دولت پیسہ نہیں، مہر کی ادائیگی کی رقم بھی نہیں۔ فرمایا بیٹا اللہ اس کا بندوبست کر دے گا۔ اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کرا دیا۔ بیٹی کو جا کر کہا بیٹی میں نے ایک نیک صالح متقی متوکل آدمی کے ساتھ تیرا نکاح کرا دیا۔ بیٹی بھی رشتے پہ راضی تھی۔ ایک کمرہ تھا، رخصتی ہو گئی، جب بیٹی گھر آئی ان کے پاس تو دیکھا ایک گلاس پانی تھا وہ پیا ہوا اور اس پر روٹی کا آدھا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ تو جن سے نکاح ہوا تھا ان سے پوچھا یہ روٹی کیوں رکھی ہے؟ اس نے کہا یہ آدھی روٹی میں نے کل کھائی تھی اور آدھی روٹی میں نے آج کے لیے رکھی تھی کہ معلوم نہیں اگلے دن شاید نہ ہو، تو یہ آدھی روٹی کھا لوں گا، پانی پی لوں گا۔ تو وہ لڑکی اٹھ کے گھر جانے لگی۔ اس نے کہا میں تو پہلے ہی سمجھتا تھا آپ حضرت شجاع کرمانی کی بیٹی میرے ساتھ کیسے گزارا کرو گی، میں غریب آدمی ہوں۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں، میرے والد نے کہا تھا متقی ہے متوکل ہے، اللہ پہ توکل کرنے والا ہے، تمہارا اللہ پہ توکل نہیں ہے؟ تم نے آدھی روٹی کل کھائی اور آدھی اگلے دن کے لیے رکھی، تم کہتے ہو اگلے دن شاید ملے نہ ملے، تو تمہارا اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے؟ والد نے کہا تھا متوکل ہے، یا یہ روٹی ہوگی یا میں ہوں گی۔ کہا میں ابھی صدقہ کرتا ہوں، روٹی صدقہ کر دی۔ فرمایا جس رب نے آج کے دن دیا ہے وہ اگلے دن بھی دے گا۔ یہ تربیت تھی اسلاف نے اپنی بیٹیوں کی، یہ تربیت کی تھی انہوں نے اپنی بچیوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر توکل ڈالا تھا۔ ہم دیتے ہیں بچی کو موبائل، شادی ہو رہی ہے، باپ گفٹ کیا دے رہا ہے؟ آئی فون، کہ بیٹی یہ رکھنا کوئی بھی بات ہو جلدی پہنچا دینا۔ تو ذرا سی بات ہوتی ہے، دو ہوتی ہے، چار لگا کر وہ پہنچا دیتی ہیں، چند دن گزرتے ہوئے طلاقیں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تربیت تو کی نہیں، ہم نے اس کو تقویٰ دیانتداری تو سکھائی نہیں۔ حضرات سلف نے جب بچی کے نکاح کا وقت آتا تھا، اس وقت پریس کا زمانہ نہیں تھا، وہ کہتے تھے بیٹی اپنے ہاتھ سے قرآن لکھو، جب تمہارا قرآن مکمل ہوگا یہی تمہارا تحفہ ہوگا۔ تو بچی اپنے ہاتھ سے لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اسے سیاہی میں ڈبو کر کاغذوں پہ گتوں پر جو چیزیں میسر آتی اس پہ وہ بچی لکھتی رہتی باوضو ہو کر، تو کبھی 3 سال لگتے، کبھی 4 سال لگتے، وہ قرآن پورا ہو جاتا اور اسی کو ایک صاف ستھرے خوبصورت کپڑے میں والدین لپیٹ دیتے کہ یہ ہماری بچی کا تحفہ ہے۔ جب اگلے گھر جاتی وہ پوچھتے اس نے زندگی کس میں گزاری؟ فرماتے تھے اس کی زندگی قرآن کریم لکھنے اور پڑھنے میں گزری۔ وہ اپنی بچیوں کو یہ سکھاتے تھے۔ ہم نے گھر میں انٹرنیٹ کیبل لگایا ہوا ہے، آئے دن انڈیا کی نئی فلم، نیا ڈرامہ، نیا گانا لگ رہا ہے، باپ اپنے ساتھ بٹھا کر نوجوان بیٹی کو دکھا رہا ہے، نوجوان بیٹے کو دکھا رہا ہے، پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے، بچی گھر سے بھاگ گئی، اس نے لو میرج کر دیا۔ تو یہ اسباب ماں باپ نے دیے نا۔ یہ 12 سال کے بچے کو 1.5 لاکھ کا موبائل کون لے کے دے رہا ہے؟ باپ تو لے کے دے رہا ہے، اس نے خود تو نہیں کمایا۔ یہ موبائل کس نے لے کر دیا؟ اس کو آزاد زندگی گزارنے کے لیے کس نے آسانیاں فراہم کی؟ والدین نے کی۔ یہ چشم پوشیاں کون کر رہے؟ یہ خرگوش کی طرح آنکھ کون بند کر رہے؟ ماں باپ ہی تو ہیں۔ اگر وہ اپنی بچیوں کو تقویٰ کی زندگی سکھاتے، گھر میں حیا کا ماحول ہوتا، پردے کا اہتمام ہوتا۔ جب گھر میں بے پردگی ہے، جی یہ کون؟ یہ میرا چچا زاد، یہ ماموں زاد، یہ خالہ زاد، یہ تایا زاد، وہ آ رہے، بیٹیوں کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے، آپس میں سلام مصافحہ ہو رہا ہے، سیلفیاں بن رہی ہیں، پھر یہی ہوتا ہے معاذ اللہ وہ بچی رات کو نکل کے بھاگ گئی، ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ ہم نے شریعت کو چھوڑا، اس لیے آج ذلت اور رسوائی ہے۔ دین پر چل کر کوئی کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اللہ رسول کے احکامات پہ چل کر کسی کی عزت نیلام نہیں ہوتی۔ جہاں بھی کوئی ہوا ہے اس نے شریعت کو چھوڑا، اللہ رسول کے احکامات کو چھوڑا، وہ پریشان ہوا۔ جہاں شادیوں میں نے عرض کیا سلف میں سادگی تھی، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو نوازا تھا، عزتیں دی، اللہ نے ان نکاح میں برکتیں عطا فرمائی۔ ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں علامہ علاء الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی تحفۃ الفقہا۔ انہوں نے کہا جو اس کی شرح لکھے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کراؤں گا۔ علامہ ابو بکر کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح لکھی بدائع الصنائع، انہوں نے اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کیا۔ بیٹی اتنی بڑی عالمہ فاضلہ تھی، جب فتویٰ لکھا جاتا تھا اوپر سسر کی تحریر ہوتی، درمیان میں بیٹی کی، آخر میں داماد کی، بسا اوقات دستخط ہوتے، تینوں کے دستخط ہوتے، سسر کا بھی ہوتا، داماد کا بھی ہوتا، بیٹی کی بھی مہر ہوتی۔
یعنی بچیوں کو اتنا انہوں نے دین سکھایا، اس قابل بنایا کہ وہ مسائل کے جوابات دے سکتی تھی، اور کہا جو اس کتاب کی شرح لکھے گا میں اپنی اس عالمہ فاضلہ بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کراؤں گا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، سلف میں نکاح آسان تھا، ہمارے ہاں نکاح مشکل ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ آئے دن مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اگر گھر کے جو معزز لوگ ہیں، برادری اور قبیلے کے جو بڑے لوگ ہیں، اگر وہ ان میں آسانیاں لے کر آئیں، سادگی کے ساتھ نکاح کو رواج دیں، پھر آپ دیکھیں گے رفتہ رفتہ نکاح جب عام ہوگا معاشرے سے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک دوسری چیز جو معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے وہ نکاح کے موقع پر موسیقی ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے۔ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے جتنے نکاح ہو رہے ہیں باقاعدہ ایک گاڑی آگے چل رہی ہے، گاڑی میں بڑے بڑے ڈیگ رکھے ہوئے ہیں، موسیقی ہو رہی ہوتی ہے، ڈھول بج رہا ہوتا ہے، ناچنے والے ناچتے ہوئے جا رہے ہوتے، نیم برہنہ لباس ہوتا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا یہ کسی مسلمان کا نکاح ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں، جس کام کا آغاز اور بنیاد اللہ کی نافرمانی ہو اس میں سکون نہیں ہوتا۔ اللہ کو ناراض کر کے بھی کوئی سکون پا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑ کر بھی کوئی سکون پا سکتا ہے۔ پیغمبر آئے تھے موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے، اور ہم پیغمبر کے امتی ہو کر 3 دن موسیقی چلاتے، پھر کہتے ہیں ساس بہو میں جھگڑا کیوں ہے، یہ باپ بیٹا دست و گریبان کیوں ہے، یہ مہینے 2 مہینے بعد طلاق کیوں ہو گئی، یہ اولادیں کیوں پیدا نہیں ہو رہی، یہ بچے کیوں نافرمان ہیں، یہ کیوں بد اخلاق پیدا ہو رہے ہیں، جب سے نئی بہو آئی گھر جہنم کیوں بن گیا، تو نے رب کے احکامات کو ٹھکرایا، اس لیے اللہ نے زندگی کا سکون چھین لیا۔ سلف کی زندگی میں شریعت کے احکامات تھے، سکون تھا۔ فقیہ العصر مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرا نکاح ہوا صرف میرا والد تھا، میرے 10 سال کا میرا بھائی تھا، اور میں تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ 2 کلو چاول پکے تھے، وہ ہم نے کھائے، بارات جو آئی تھی ان کے ساتھ بھی 3 عورتیں تھیں، ہم سب نے مل کر کھائے، تو الحمدللہ 2 کلو چاول پر وہ نکاح ہو گیا۔ اتنے بڑے مفتی ہیں، آج ان کے احسن الفتاوی موجود ہیں، اللہ نے ایک عزت عطا فرمائی، ان لوگوں نے سادگی سے نکاح کہ اللہ نے اولادوں کو بہترین بنایا، اللہ نے ان سے دین کی خدمت لی، ان کے علم کے فیض کو پھیلایا۔ آج جہاں عموماً دیکھنے میں آتا ہے موسیقی فحاشی ہو، اس کے نتائج برے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے مکافات عمل میں بہت سے واقعات لکھے، میں 2 سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ کہتے لاہور میں ایک جگہ شادی تھی تو انہوں نے مجھے دعوت دی، کہتے میں شادی میں جب گیا تو وہ شخص سعودیہ سے وہاں سے کمائی کر کے لایا، بہت سا پیسہ تھا، 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا، بیٹی کی اس کی شادی تھی، تو کہا جب حال میں گئے تھے تو کہا کھانے اتنے تھے کہ 8 قسم کے تو مختلف میٹھے بنے ہوئے تھے، 16-17 قسم کی ڈشیں تھیں، اور جب اس کی دونوں بیٹیاں اور اس کی گھر والی آئی تو نیم برہنہ لباس تھا، پورے حال میں گانے چل رہے تھے، موسیقی اور فحاشی تھی، اور آگے کیمرہ مین موجود تھا، اور لڑکیوں کے ساتھ سیلفیاں بن رہی تھی، اسٹیج پر ناچ گانا شروع ہو گیا۔ کہتے میں واپس نکل کر آ گیا، میں نے کہا ایسی جگہ شرکت نہیں کرنی چاہیے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، اس لیے جہاں رب کی نافرمانی ہو ان شادیوں میں شرکت نہ کریں۔ ہم اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کوئی رشتہ دار عزیز ناراض ہوتا ہے، ہو جائے، اللہ رسول ناراض نہ ہو۔ کہتے میں واپس آ گیا، 3 سے 4 مہینے گزرے تھے، وہی شخص ملا بڑا پریشان، افسردہ، غمگین۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری بیٹی کو 3 طلاق ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں ہو گئی؟ آپ نے تو کہا تھا یہ تو لو میرج تھا، محبت کی شادی تھی۔ کہا پتہ نہیں کیا ہوا، جھگڑا ہو گیا، جھگڑے کے بعد اس نے 3 طلاق دے دی۔ اس نے شادی میں اس دور میں 32 لاکھ روپے لگایا تھا۔ اللہ کو ناراض کر کے کوئی سکون نہیں پا سکتا۔ اسی میں انہوں نے دوسرا واقعہ لکھا، ایک شخص کے 4 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں، بیٹے کی شادی ہوئی، خوب فحاشی اور یعنی بے حیائی تھی، یہاں تک کہ شراب بھی چل رہی تھی، ناچنے کے لیے لوگ آئے، ناچ گانا شروع تھا۔ 1.5 سے 2 مہینہ گزرا، وہی بچہ جس کی شادی تھی ہیروئن کے نشے میں لگ گیا، ہیروئن کے نشے میں لگ گیا، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اپنا، تو لڑکی آخر وہاں سے چلی گئی اور عدالت سے خلا لے لیا، اور اس کی جو 2 بیٹیاں تھیں ان کی شادی کی، اس بیٹی کی اولاد ہی نہیں ہوئی، دوسری کی شادی کی، اس سے جو اولاد ہوئی وہ ذہنی مریض تھے، 3 بچے تھے، تینوں کے تینوں ذہنی مریض تھے، باقی 2 بچیاں رہ گئی، ان کا نکاح ہی نہ ہو سکا، کوئی رشتہ ہی نہ آیا۔ تو ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، ہماری کوشش ہو اللہ رسول ناراض نہ ہو۔ یہ جو بے چینیاں پریشانیاں ہیں یہ شریعت کے احکامات کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اللہ قرآن میں ایک بات فرما رہے سورہ نور میں، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، جو بے حیائی کو عام کریں گے ہم دنیا اور آخرت میں ان کو عبرتناک عذاب دیں گے۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، سورہ نور میں کہا ہے، جو فحاشی کو عام کرے ہم عبرتناک عذاب دیں گے۔ ہماری کوشش ہو ہمارے نکاح سادگی کے ساتھ ہو، وقت پر ہو، بچہ بچی بالغ ہوتے ہی نکاح کر دیے جائیں، تاکہ معاشرے سے یہ فحاشی اور یعنی یہ بے حیائی ختم ہو جائے، نکاح کو آسان کیا جائے تاکہ معاشرے سے زنا ختم ہو جائے۔ جب ہم شریعت پہ آئیں گے اللہ ہمیں زندگی کا سکون دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔